خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مسلک دروزیہ کے سلسلے میں فرقہ دروزیہ جو اسماعیلیوں کا ایک مشہور و معروف فرقہ ہے، اس کے بارے میں درس و بحث کا سلسلہ جاری تھا۔ یہ دروزیہ اسماعیل ابن محمد کی جو ایک خیاط تھا، ایک درزی تھا، اس فرقے کی اسی نے بنیاد رکھی ہے۔ فرقہ دروزیہ کا بانی اسماعیل ابن محمد ہے۔ چونکہ اس کا پیشہ کپڑا سینا تھا، درزی تھا، اسی وجہ سے جس فرقے کی اس نے تشکیل دی، جس فرقے کی اس نے بنیاد رکھی، اسے دروزیہ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی فاطمیوں سے نکلا ہوا ایک فرقہ ہے، جو الحاکم بامر اللہ، جو فاطمیوں کا چھٹا خلیفہ تھا۔ یہ مسلک اس وقت وجود میں آیا ہے۔ لبنان اور سوریہ میں آج بھی ان کے پیروکار موجود ہیں۔ دو چیزیں اس فرقے کی تأسیس میں بنیادی رول رکھتی ہیں، دو چیزیں سبب بنی، دو عامل تھے کہ جن کی وجہ سے یہ فرقہ وجود میں آیا۔ ایک الحاکم بامر اللہ کی شخصیت اور اس کے کارنامے۔ الحاکم بامر اللہ نے اپنے دور حکومت میں جو کارنامے انجام دیے ہیں، وہ کارنامے سبب بنے۔ دوسرے، ان کے اندر صوفیانہ گرائش کا موجود ہونا، صوفی گری کی طرف مائل ہو گئے، صوفیت ان کے اندر آ گئی، اس وجہ سے یہ فرقہ وجود میں آیا۔ اس کے بعد الحاکم بامر اللہ قوم تھا، اس کے بارے میں پوری طریقے سے تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ فاطمیوں کی تاریخ میں حاکم بامر اللہ یہ کیا ہے؟ فاطمیوں کا ایک حاکم بنتا ہے، اور کس طریقے سے یہ کچھ خاص تفکرات، کچھ کا خاص عقائد وغیرہ، خاص طور سے مثلا کہ اسماعیلیوں کے یہاں جو باطن گری تھی اور شریعت کے دین کے جو ظاہری احکام کی پابندی نہیں ہو رہی تھی، اس سے لوگوں کو باہر نکالا اور پھر لوگوں کو ظاہری اعمال کی طرف تشویق کی، نمازوں کا قیام، مساجد وغیرہ کی تعمیر، اخلاق کی طرف لوگوں کی توجہات، زندگی میں سادگی، یہ تمام چیزیں تھیں۔ اور پھر یہ کس طریقے سے اچانک تمام چیزوں کو ترک کر کے، چھوڑ کر کے، تخت و تاج کو ٹھوکر مار کر کے صحرا کی طرف نکل جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد واپس نہیں آتا۔ اس کے بعد سن 400 ہجری سے لے کر کے 411 تک یہ حاکم کی غیبت کا سال کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو 11 سال ہیں یا 10 سال جو بنیں گے سن 400 ہجری سے 411 تک، یہ حاکم کی غیبت کا سال ہے۔ بہت سارے رسالے روزیان یعنی وہی دروزیہ فرقے کے لوگوں نے منتشر کیا ہے۔ ان رسالوں میں سے بعض رسالے ایسے ہیں جو خود حاکم کے ہیں، یعنی حاکم نے ان رسالوں کو، ان میں سے بعض رسالے ایسے ہیں جس میں حاکم نے اپنے مکاشفات کو تحریر کیا ہے،
یا مثلا کہ حاکم کے جو مکاشفات تھے وہ اس رسالے میں درج کیے گئے ہیں۔ حاکم کے مکاشفات کا رسالہ ہونا یا حاکم کے مکاشفات کے سلسلے میں رسالے کا مکتوب ہونا یہ بتاتا ہے کہ حاکم سیر و سلوک معنوی کی طرف کافی رجحان رکھتا تھا اور اس نے اس وادی میں، اس میدان میں کافی جد و جہد کی تھی۔ اسی لیے جب اس کے رسالے پڑھیں گے، جیسا کہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ حاکم کے رسالوں میں زیادہ تر عرفانی اور صوفیانی اصطلاحیں موجود ہیں، عرفاء کے اور صوفیوں کے۔ اور احادیث وغیرہ سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ السال 400 ہجری تا 411 کی سال غیبت حاکمس، سن 400 ہجری سے لے کر کے 411 تک کہ جو حاکم کی غیبت کا سال ہے، رسالہائی متعددی السوئی در روزیان منتشر شدے، متعدد رسالے، متعدد کتابیں اس کی جانب سے یا روزیاں السوئی در روزیان، ہاں تو یہ اس کی جانب سے بہت سارے رسالے منتشر ہوئے ہیں، بہت ساری کتابیں چھاپی گئیں کہ برخی از آن خود حاکم است کہ دروزیوں کے درمیان جو کتابیں، جو رسالے منتشر ہوئے ان میں سے کچھ رسالے حاکم کے ہیں۔ تعدادی از ان رسالہ، حاکم کے جو رسالے ہیں ان رسالوں میں سے کچھ رسالے مربوط بے مکاشفات حاکم است، وہ حاکم کے مکاشفات کے سلسلے میں ہے۔ یہ مکاشفات تقریباً ایک الہامی کیفیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس میں بہت سارے حقائق کو انسان درک کرتا ہے، ٹھیک، انہی حقائق کو درج کیا گیا جس کو مکاشفات کہا جاتا ہے۔ اور یہ حاکم کے مکاشفات کے متعلق رسالے کا ہونا نشان می دہد یہ بتاتا ہے کہ ویب سیر و سلوک معنوی پرداختے کہ اس نے سیر و سلوک کی راہ طے کی تھی، سیر و سلوک معنوی کی راہ طے کی تھی، اس کے لیے اس نے جد و جہد کی تھی، سیر و سلوک کا راستہ اپنایا تھا۔ بے شہود حق رسیدے اس، اور شہود حق تک پہنچا ہوا تھا، سیر و سلوک کی منزل میں اتنا آگے بڑھ گیا تھا کہ وہ حق کا مشاہدہ کرتا تھا۔ فراوانی تعابیر و اصطلاحات عرفانی مورد استفادے صوفیان و برخی احادیث کی در مورد کے مورد استفادے و بنا بر نقل برخی از حدیث شناسان ساختہ صوفیان است۔ کہہ رہے کہ بہت ساری تعبیریں، بہت ساری عبارتیں، بہت ساری اصطلاحیں جو عرفان کی ہیں، جو بہت ساری تعبیریں ہیں اس کے رسالے میں، جو بہت ساری اصطلاحیں ہیں عرفانی، ان میں سے اکثر صوفی ہیں، صوفی اصطلاحات، صوفی تعبیریں، اور بعض احادیث بھی جو اس رسالے میں درج کی گئی ہیں، تحریر کی گئی ہیں، جن کو حاکم یا لکھنے والے نے جو حدیثیں لکھی ہیں ان رسالوں میں بنا بر نقل برخی از حدیث شناسان، بعض حدیث پہچاننے والوں کے قول کی بنیاد پر ساختہ صوفیان،
وہ حدیثیں بھی صوفیوں کی جال کی ہوئی ہیں، وہ احادیث بھی صوفیوں کی بنائی ہوئی ہیں، از جملے حدیث قدسی، جن میں سے ایک حدیث قدسی ہے، کنت کنزا مخفیا فحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے پسند کیا، میں نے دوست رکھا کہ میں پہچانا جاؤں، بس میں نے ایک خلق پیدا کی، ایک مخلوق بنائی تاکہ اس مخلوق کے ذریعے سے نشان بھی دیت کی گرائشات شدید صوفیان در حاکم بامر اللہ شدید بدیاس۔ ظاہراً یہ جو حدیث کنت کنزا مخفیہ والی، میرے خیال سے صاحب کتاب اس کے حدیث قدسی ہونے میں شبہ ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث قدسی کا یہ فقرہ، یہ تعبیر کہ جس کو عام طور سے دہرایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، صاحب کتاب کہتے ہیں کہ بہت سارے حدیث شناس لوگوں نے کہا ہے کہ یہ صوفیوں کی طرف سے جعل کی گئی ہے، در حقیقت یہ حدیث قدسی نہیں ہے۔ ٹھیک، بس یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ جو حاکم بامر اللہ تھا، گویا یہ صوفیوں کی طرف پوری طریقے سے مائل تھا، اس کی جو گرائش تھی، اس کا جو رجحان اور جو جھکاؤ تھا وہ صوفیوں کی طرف، اور یہ جھکاؤ شدت کے ساتھ تھا۔ ان تمایلات صوفیان بیان گرے تغییرات، اس کی کہنے کی صوفیانہ فکر، صوفیانہ رجحان، صوفیوں کی طرف بہت زیادہ توجہ، یہ کچھ تبدیلیوں اور کچھ تغیرات کو بیان کرتا ہے کہ جو دروزیان در مبانی فکر اسماعیلی دادے، اور اسی وجہ سے ان لوگوں نے جو دروزیہ ہیں، ان لوگوں نے اسماعیلیوں کے مبانی فکری میں بہت ساری تبدیلی اور تغیر ایجاد کیا ہے۔ والسبب شدہ ان کی فرقہ دروزیہ در بستر فکری اسماعیلی بعنوان ایک فرقہ مستقل شکل بگیرد، اور یہی کہ دروزیوں نے بہت ساری صوفیانی فکروں کو اسماعیلی فکروں میں داخل کر دیا، یا بہت سارے اسماعیلی نظریات کو، عقائد کو، تفکرات کو دروزیوں نے بدل دیا، صوفیانہ تعبیریں، صوفیانہ عبارتیں، صوفیوں کی اصطلاحیں ان لوگوں نے اسماعیلی مسلک اور فرقے کے اندر داخل کر دی، اور پھر اس طریقے سے صوفیانہ تعبیروں اور اصطلاحوں کو اسماعیلی فرقے میں داخل کر دینا، اور اسماعیلی فرقے سے بہت سارے حقائق کو بدل دینا، ان کے طرف یعنی ان کے مبانی فکری کو، ان کے عقیدے کو تبدیل کر دینا، یہ چیز سبب بنی کہ فرقہ دروزیہ اسماعیلیوں کے فرقے سے ایک مستقل فرقہ کیا ہے بن کر کے ظاہر ہو، اور ہوا بھی ایسا کہ دروزیہ اسماعیلیوں کے مقابلے میں ان لوگوں نے ایک مستقل فرقہ بنا لیا، یا یوں کہا جائے کہ دروزیوں کی اسماعیلیوں کے مبانی فکری میں تبدیلی کی وجہ سے یہ دونوں فرقے الگ الگ ہو گئے۔ دروزیہ کوئی دوسرے نہیں تھے، یہ بھی اسماعیلیہ تھے، لیکن جب انہوں نے اسماعیلی مبانی فکر کو صوفی تعبیراتوں اور اصطلاحوں سے بدلنا شروع کیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ دروزیہ اسماعیلیہ فرقے سے
الگ ہو گیا. خود یہ دروزیہ ایک مستقل فرقے کے طور پر سامنے آیا. اب ان کے نظریات کیا تھے، ان کے عقائد کیا تھے، اب یہ پوری تفصیل کے ساتھ یہاں بیان کریں گے. سب سے پہلے توحید کے بارے میں کس طریقے کے نظریات رکھتے تھے، پھر نبوت کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے آئے، اور توحید کے بارے میں ہی ظاہراً دیا ہوا ہے میرے خیال سے. تو ان دروزیوں کا عقیدہ کیا تھا، ان کے نظریات کیا تھے، اور یہاں سے عقائد. توحید نمبر 1 توحید. دروزیان مذہب شان مذہب التوحید و خود را موحدون من آمد. جیسا کہ جانتے ہیں آپ، یہ جو دروزی تھے، مسلک دروزیہ کے، فرقہ دروزیہ کے جو پیروکار ہیں، وہ اپنے مذہب کو مذہب توحید کہتے ہیں اور اپنے آپ کو موحدون کہتے ہیں. کیوں آخر مبنائے عقیدتی ان فرقہ بر وحدت محض مطلق خداوند قرار دارا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس فرقے کے عقیدے کا جو مبنا ہے وہ اللہ تعالی کی ذات کے کیا ہے، وحدت محض، ذات پروردگار کو وحدت محض، خدا کے سلسلے میں وحدت محض کا عقیدہ رکھتے ہیں. خدا کو وحدت محض ماننا، یہ چیز سبب بنی کہ یہ اپنے آپ کو موحدون کہیں اور ان کے مذہب کو مذہب توحید کہا جائے، چونکہ یہ خدا کے متعلق وحدت محض کے قائل ہیں. وحدت مطلق هیچ صفتی را جدا از ذات نمیداند. اور وحدت مطلق یہ اللہ کی کسی بھی صفت کو اس کی ذات سے الگ نہیں سمجھتے، جیسا کہ وہ لوگ کہ جو صفات افعالی کے قائل ہیں، یا یوں کہا جائے کہ جو لوگ وحدت محض کے قائل نہیں ہیں، وہ لوگ صفات افعالی کو ذات پروردگار سے الگ سمجھتے ہیں. البتہ صفات ذاتی الگ ہیں، صفات ذاتی کا تعلق اس کی ذات سے ہے، لیکن صفات افعالی کہ جس میں خدا کی جانب سے ایک فعل کا لحاظ کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ خالق کی طرف سے کوئی فعل صادر ہوا ہے، یعنی اگر کوئی فعل صادر ہوا ہے تو اس صدور فعل سے ہم خدا کو واحد تو مانیں گے، اور کیا نام ہے اس فعل کو کہ جو اللہ کی جانب سے صادر ہوا ہے، ٹھیک، اس فعل کو صفت ذاتی نہیں مانتے. البتہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ یہ صفت اللہ کی ذات میں انسانوں کی طرح سے وجود میں آئی ہو. سمجھ رہے ہیں؟ بہر صورت یہ چلے بڑی دقیق بات ہے، آپ لوگ جو ہے تھوڑی توجہ دیں بس عبارت پہ، تو مطلب حل ہو جائے گا. وحدت مطلق ہیچ صفتی را جدا از ذات نمیداند. وحدت مطلق اللہ کی کسی بھی صفت کو اس کی ذات سے الگ نہیں جانتا. در فہم بشر نمی گنجت، اور یہ کسی انسان کے ذہن میں سمانے والی بات نہیں ہے
برتر از زبان و اندیشے، انسان کی زبان اور انسان کی فکر سے بہت ہی بالا تر ہے۔ یہ وحدت محض ایسی وحدت ہے کہ جو اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہے، جو کسی ذہن میں سمانے والی نہیں ہے، جو انسان کی فکر انسان کی زبان سے بالا تر، نہ زبان سے انسان اس وحدت کو بیان کر سکتا ہے اور نہ ہی انسان کی فکر میں وہ وحدت آ سکتی ہے۔ اب یہ فکر، یہ عقیدہ ان کے ذہن میں کہاں سے آیا؟ یہ ایک سوال اپنی جگہ کہہ رہے ہیں کہ وحدت مطلق انسان کے ذہن میں آنے والی چیز نہیں ہے، لیکن اسی وحدت مطلق کے متعلق ان کے ذہن میں یہ عقیدہ پیدا ہوا، یہ فکر پیدا ہوئی ہے۔ برصورت کلمات قادر بے وصف آن نیست، کلمات کے ذریعے سے اس وصف کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کلمات میں، لفظوں میں، زبانوں میں اتنی قدرت اور طاقت نہیں ہے کہ اس کے وحدت مطلق کو بیان کر سکے۔ خداوند در ہر مکان و زمانی وجود دارد، خداوند متعال ہر جگہ پر اور ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ محدود بے زمان و مکان نیست، ہوتا تو ہر جگہ ہے، ہوتا تو ہر وقت ہے، لیکن کسی خاص جگہ پر کسی خاص وقت سے محدود نہیں ہے۔ اکتائش بدون عدد و فردیس، کہ ایسا یکتا ہے کہ جس کی کوئی عدد نہیں ہے۔ خدا کی ذات کو عددوں میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ فردیس بدون شبیہ، وہ ایسی ذات ہے کہ جس کا کوئی شبیہ نہیں ہے، جس کے مانند کوئی نہیں ہے۔ ذات یکتا بے وصف و تعریف و درک نہیں آیا، اس کی ذات واحد کسی کے وصف اور کسی کی تعریف اور کسی کے ادراک میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ نہ اس کی توصیف کا حق کو بیان کر سکتا ہے، نہ اس کی تعریف کوئی کر سکتا ہے، اور نہ ہی پوری طریقے سے اسے سمجھ سکتا ہے۔ خداوند ہستی مطلق است، خداوند متعال ہستی مطلق ہے۔ او خود خویش است و قائم بذات خود، وہ اپنے آپ سے ہی ہے اور اپنی ہی ذات پر قائم ہوتا ہے۔ خداوند متعال از خود خویش است، یعنی اپنے آپ سے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے خدا کو وجود بخشا ہو یا کوئی اور اس کے خدائی میں شریک ہو، اس کے وجود میں شریک ہو، نہ وقائم بذات خود، ان بے نیازی اساس و وحدت اوس، بلکہ وہ قائم بے ذات ہے، وہ اپنی وجہ سے وجود میں آیا ہے، اور یہ بے نیازی اس کی وحدت کی دلیل ہے۔ یہ بے نیازی اس کی وحدت کی دلیل ہے۔ اگر بے نیاز نہ ہوتا تو وحدت مطلق اس کے اندر نہ ہوتی، چونکہ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، کوئی محتاجی اس کے متعلق تصور نہیں کی جا سکتی۔ لہذا جو وحدت مطلق کہا جاتا ہے، یہ وحدت مطلق اس کی بے نیازی کی وجہ سے، چونکہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، چونکہ وہ بے نیاز ہے، اس لیے وحدت محض رکھتا ہے۔